صلح حدیبیہ اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ یہ سننے والا قصہ دوستو سو غور سے سنیے گا، اور میں گزارش کروں گا اس کو بڑے اہتمام سے اور ادب سے سنیے گا تاکہ سننے کا بھی فائدہ ہو اور دل میں بھی اترے، اور اس کو سبسکرائب چینل کو اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور کمنٹس بھی کریے گا اور شیئر بھی کریے، جزاک اللہ۔ شروع کرتے ہیں، زیادہ آپ کا ٹائم لیں گے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ صلح حدیبیہ اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ سن 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جان نثار تھے، اور اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں، ان شرطوں میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکے واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں باندھے ہوئے تھے۔ اس حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کے تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ عنقریب حق تعالیٰ شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ واپس فرما دیا، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے بیچ میں بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ
اللہ عنقریب تمہارے واسطے راستے کھولے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں بھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو۔ وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکے والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا، کیسی حالت میں انتقال فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرط یہ کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہرا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہوں۔ بس بھائیوں دوستوں، جو ہم نے واقعہ سنا، اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلے نمبر تو یہ کہ جیسے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے مسلمان ہونے کے بعد یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ ہم کافروں کے ساتھ رہیں یا کافروں کے ساتھ مل کے کام کریں یا ان کے غلام رہیں۔ وہ بھاگے، وہ بھوکے پیاسے رہے، وہ جگہ جگہ پھرتے رہے، انہوں نے تکالیفیں جھیلی، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے اور ان کی چاہت یہ تھی کہ ہم اللہ کے نبی کا لائے ہوا دین اس پہ عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور میرے پیارے دوستوں اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کر سکیں۔ اور آج جیسے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم یہ اپنا حال دیکھ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا نہیں کر رہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم اپنا محاسبہ خود کر لیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، کہتے ہیں ہم عاشق کے رسول ہیں لیکن سر پہ ٹوپی نہیں ہے، نہ چہرے پہ داڑھی، نہ لباس اسلامی لباس ہو۔ تو میرے دوستوں، یہ ساری تعلیمیں کرانے کا مقصد، یہ واقعات پڑھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں، ہماری جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والے بن جائیں۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، اس واقعے کو آپ اس غور سے سنیں، لوگوں کو بھی سنائیں، سمجھیں بھی، اس پہ عمل کرنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اور اس میں میری کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا اٹک آ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں آپ سے بھی۔
انسان ہے، انسان سے غلطی تو ہوتی ہی ہے۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔